نے یہ دریا ہو گیا. السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. میرے ساتھ طیب بلوچ اور جہانزیب عباسی. جہانزیب عباسی صاحب کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے آپ کو یہ نقاب پوش لگ رہے ہیں. تو جناب سیلاب جو ہے وہ ملک بھر کے اندر اور ہے وہ اپنی تباہ کاریاں پھیلا رہا ہے. حکومتیں اپنے اپنے ذمے جو کام ہیں ان کو ادا کر رہی ہیں، وہیں پر سوشل میڈیا کے اوپر بھی بحث جاری ہے. سیاسی اختلاف جو ہے وہ بڑا نظر آتا ہے. کہیں پرانی تصاویر پرانی چیزوں کی لگا کر اور نئی جگہ جو ہے وہ اس کو دکھایا جا رہا ہے اور ایک شور جو ہے وہ برپا ہے. لیکن اس ساری صورتحال میں حکومتیں جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے اور وہ اپنے اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں. تباہی بڑی تباہی ہے. اسی بیک ڈراپ کے اندر عمران خان کی ایک ویڈیو جو کہ روڈا جو راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی جب بنائی گئی تھی اور لاہور ہائی کورٹ نے اس کو غیر آئینی قرار دیا تھا، اس کی روڈا آرڈیننس کی کئی شقوں کو، تو اس کے بعد جو ہے وہ راوی کو کہا گیا تھا کہ یہ سیوریج کا ایک نالہ ہے اور اس طرح کی وہ ویڈیو بھی چل رہی ہے. پھر اس کیس کے ساتھ کیا ہوا اور اب وہ کیس کہاں پڑا ہے، کیونکہ اس میں کافی پیش رفت ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور دوسرا جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک مرتبہ پھر بہت زیادہ جو ہے وہ چیخ و پکار ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ ٹیکس میٹرز کے حوالے سے جو ہے وہ ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، لیکن بہرحال وہ بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو اس پہ بات کریں گے. تو جناب طیب صاحب، جہاں تک یہ روڈا والا معاملہ ہے، یہ 25 جنوری میرا خیال 4 سال پہلے کی بات ہے. بالکل. تو جسٹس شاہد فضل کریم نے ایک ججمنٹ دی تھی اور اس ججمنٹ کے خلاف عمران خان کی حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھاگی ہوئی آئی تھی. اس میں روڈا کی کئی شقوں کو غیر آئینی قرار دیا گیا تھا اور جو ایکوزیشن جو لینڈ تھی، اراضی جہاں پر آج سیلاب ہے اور جہاں پر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بھی ہے، شاید پارک ویو سوسائٹی ہے، اس کی ویڈیوز بھی چل رہی ہیں. ڈوبی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری. کشتیاں چل رئی ہیں روڈوں میں، وہ جو سڑک گلیاں تھی وہاں پہ اب وہ ریسکیو اہلکار کشتیوں کے ذریعے لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں. تو اس کی ویڈیو بھی ہے، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، وہ بہت سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہی ہے. تو جناب یہ پروجیکٹ جو ہے کنسیو، اس پروجیکٹ کی ایک بڑی پرانی ہسٹری ہے. صحیح ہے. یہ پہلے کسی زمانے میں PMLN کی گورنمنٹ کے اندر اس کو کنسیو کیا گیا تھا، لیکن پھر فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو شیلف کر دیا تھا ماحولیاتی اور دیگر عوامل اور ان کی وجہ سے جو ہے کہ بھئی یہ درست پروجیکٹ نہیں ہے، تو یہ شیلف کر دیا گیا تھا. صحیح ہے. لیکن جب عمران خان کی حکومت آئی، بزدار صاحب کی حکومت تھی وہاں پہ، اور اس دور میں یہ اس کی فائلیں جھاڑی گئیں اور ایک اتھارٹی بنا دی گئی. جی. اس کو چیلنج کیا گیا وہاں پہ لوگوں نے، اور وہ کسان جن کی زرعی زمین تھی، یہ ایگریکلچر لینڈ تھی بیسیکلی ساری کی ساری، جو لاہور کو فیڈ کرتی ہے. تو شاہد فضل کریم، ایک طویل اس کی ہیئرنگ ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے اس کو غیر آئینی قرار دیا. تو جناب آپ کو پتہ ہے پھر پنجاب حکومت بھاگی آئی، یعنی 25 کا فیصلہ تھا میرا خیال دسمبر کا یا جنوری کا، دسمبر اور کا 31 یہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2 رکنی بینچ بیٹھا اس کے اوپر. اور وہ جو 2 جج صاحبان تھے وہ تھے جسٹس اعجاز الاحسن اور مظاہر علی اکبر نقوی. ان دونوں نے ہائی کورٹ کے آرڈر کو سٹے کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ ماحولیاتی آلودگی کا جو EPA ہے، ادارے جو ہیں انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی، اس کو کسی بھی قسم کی کارروائی سے روک دیا اور جو زمینیں ایکوائر ہو چکی تھی ان پر ہاؤسنگ سوسائٹیز کو کام کرنے کا اختیار دے دیا اور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل عدم کر دیا. اب پنجاب حکومت انٹرا کورٹ اپیل میں نہیں گئی تھی اس وقت، فوراً وہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئی تھی، کیونکہ عمران خان صاحب نے وہاں پر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم اب سپریم کورٹ کے اندر جا رہے ہیں اور پنجاب میں وکلا نے کیس صحیح نہیں لڑا تھا، سپریم کورٹ میں صحیح لڑیں گے.
تو یہاں پہ جو کیس لڑا وہ جسٹس محمد علی مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن تھے. تو جناب پھر اس کے بعد یہ کام شروع ہو گیا وہاں پہ جو ہوا, اور اب جب دریا آیا تو تباہی اور بربادی جو ہے وہ لوگوں کی ہے, لوگوں کی لاکھوں کی کروڑوں کی انویسٹمنٹس ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو بنا کے اور جو اراضی زرعی مقاصد کے لیے تھی, جو کسان بے گھر کیے, لینڈ ایکوزیشن ایکٹ جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا تھا, تو یہ ساری صورتحال اب ہمارے سامنے کتنی ڈیوسٹیٹنگ ہے. میں کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ اگر اس ہی معاملے کو پوری طرح سے انویسٹیگیٹ کیا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے بڑے جرائم کیے گئے ہیں اور کون کون شخصیات اس میں شامل ہیں. آج جو لاہور ڈوبا ہے نا, آج لاہور کے ڈوبنے میں 3 بڑے ذمہ دار ہیں, اور 2 تو بھاگ گئے, استعفیٰ دے کے بھاگ گئے. ٹھیک ہے, دونوں بھاگ گئے. مظاہر نقوی بھی استعفیٰ دے کے رفو چکر ہو گئے, اور ان کے اوپر یہی سوسائٹیوں کا اور یہی الزامات تھے, ایسٹس بیانڈ مینز, اور یہ بہت ساری چیزیں تھیں. اور یہ وہیں پہ آپ کو پتہ ہے اسمارٹ سٹی جو ہے لاہور کا ہے, اس میں ان کے بچوں کے پلاٹ وغیرہ کی بھی باتیں ساری یہاں پہ بالکل. اور دوسرے تھے اعجاز الاحسن صاحب, وہ بھی رفو چکر ہوئے, لیکن استعفیٰ دے دیا. اس کی استعفے کی وجوہات تو نہیں پتہ. یہ لاہوریوں کو چاہیے کہ دیکھیں سر, افسوس سے کہنا پڑے گا, اور مظاہر نقوی صاحب کرپشن کے اوپر الزامات میں لاہور یوں بہت ساری چیزوں میں پاکستان کو ہم نے دیکھا لیڈ کرتا رہا. سول رائٹس بہت ساری چیزوں میں تحریکوں کا آغاز موسٹلی لاہور سے ہوا. اہل لاہور باشعور لوگ رہے ہیں, میری دانست میں جتنا میں نے ان کو اسٹڈی کیا ہے. دریا پہ قبضہ لاہوریوں نے کیسے برداشت کیا, پہلی بات یہ ہے. ٹھیک ہے نا, آج لڑائی لڑی ہے وہاں پہ. ہاں, عام لوگوں نے تو لڑی, اور ہم نے دیکھا عمران خان سوسائٹیاں حکومتوں سے طاقتور ہو جائیں تو پھر یہی ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ عمران خان نے پولیس بھیج کے وہاں پہ کسانوں کو مروایا, کسانوں کی زمینوں کو واگزار وہ کیا, قبضہ کیا, ہل چلا دیے کھڑی فصلوں پہ. 2022 کی میں فوٹیج دیکھ رہا تھا, تو وہاں پہ کھڑی فصلوں پہ پولیس کی اس کے اندر جو ہے وہ کسانوں کو مارا گیا, پیٹا گیا, ان کو دربدر کر دیا گیا, بے دخل کر دیا گیا, اور کھڑی فصلوں پہ جو ہے وہ روٹی ویٹر مار کے جو ہے اس کو ہموار کر کے پھر یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے. اور یہ محاتمہ جو آج جیل میں پڑا ہوا ہے, قیدی نمبر 804 جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ادھر راوی کے کنارے کھڑے ہو کے 2022 میں کہتا ہے کہ راوی تو سکڑ گیا ہے. اس نے اتنی خباثت پھیلائی کہ راوی کو, ایک نالے کو کہا کہ یہ جب ستلج میں یا باقی ریورز میں جا کے گرتا ہے تو ان کے پانی کو بھی آلودہ کر دیتا ہے. یعنی کہ یہ اتنا وہ ہوا تھا کہ اس کو بہنے کا بھی حق نہیں ہے, جو وہ کہہ رہا تھا. اس وجہ سے اس نے کہا کہ اس پہ جو ہے وہ روٹی ویٹر مار کے اس کو ہموار کر کے وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے جو صاف پانی وہاں پہ آتا, ایک نیا شہر بنا کے اور کہا جائے کہ ہم پانی کو صاف کریں گے. یہ ایک عجیب و غریب. اچھا, یہاں پہ سہولت کار بیٹھے ہوئے تھے. لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے, چونکہ وہ لاہور کا مسئلہ تھا, اس موصوف جج نے وہ سارے اسپیکٹس دیکھتے ہوئے اس پورے سسٹم اس کو جو ہے سکیم کو اللیگل قرار دے دیا. لیکن یہ بھی لاہوری تھے نا, انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے نا, یہ لاہور کے اصل میں غدار ہے. ہاں, لیکن انہوں نے اپنے جائز اپنے منافع کے لیے نا, وہ کہتے ہیں ایک پا بوٹی کے لیے, پتہ نہیں منافع نہیں منافع نہیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں نا, پا بوٹی کے لیے گوشت کی پوری بھینس انہوں نے ذبح کرا دی. ٹھیک ہے نا, تو پوری بھینس ذبح ہوئی. دیکھیں, دریا سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے. حکومتیں بے بس ہو جاتی ہیں پانی کے سامنے. آج دیکھ رہے ہیں انڈیا بے بس, پاکستان بے بس, تمام وسائل ہونے کے باوجود بند توڑ کے پانیوں کو راستے دیے جا رہے ہیں. دریا سے کوئی نہیں لڑ سکتا. یہ نیچر وہ. اور ہم نے دیکھا ہے کہ آج اسی دریا نے جو اس کی زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے تھے آج واگزار نہیں کرا رہا. لیکن اس میں نقصان کس کا ہوا؟ ٹھیک ہے نا, پراپرٹی مافیا نے اپنے پیسے بنا لیے. شاہد خان نے تو پورا دریا راوی کو کیچڑ کا نالا کہہ کے, سیم کا نالا کہہ کے بیچ دیا نا, وہ بھی اپنا مال کما گیا. پراپرٹی والوں بھی مال کما گئے, اپنے پلاٹس بیچ دیے. نقصان تو ان بیچارے غریب لوگوں کا ہوا جنہوں نے ماں کا زیور بیچا ہوگا, سونا بیچا ہوگا, اپنی پینشن لگائی ہوگی, جمع پونجی کر کے اس راوی کے اندر انہوں نے زمینیں خرید لی یا پلاٹ خرید لیے اور گھر بنا دیا. آج وہ گھر زیر آب آ گئے ہیں. نقصان تو پھر بھی غریب کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, غریب یا تو جو ہے وہ تنکے کے ڈھیر ہیں, کبھی پانی میں بہہ جاتے ہیں, کبھی کیا. یہ محسن نقوی بھی کہتا ہے. تو اس اچھا دوسری ایک اور اسپیکٹ, محسن نقوی کون سے والے؟ محسن نقوی جو شاعر تھے. ہاں, اچھا,
تو ان کا ایک بڑا پیارا شعر ہے نا کہ غریب ابھی کیا ہے کہ وہ تنکو کا ڈھیر ہیں, کبھی سیلاب میں بہہ گئے, کبھی پانی میں دب گئے. تو وہ میں تھوڑا یاد آ رہا تھا. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک دوسرا اسپیکٹ ہے, میں ایک مختصر بات, دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ قیدی نمبر 804 کا یار نریندر مودی وہ ادھر پاکستان کے دریا بند کرتا ہے, اور بچے کچے جو دریا ہیں وہ قیدی نمبر 804 ان پہ قبضے کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنواتا ہے. یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے, تو اس کے بعد بھی تو اتفاق نہیں ہے نا, اب بھی تو حکومت ہے نا, اب اس حکومت کی ذمہ داری کیا ہے جناب؟ دیکھیں ایک چیز تو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت میں علیم خان صاحب تھے, تو اس حکومت کا بھی نہیں, اس میں پھر عمران خان نے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر ان کے اوپر یہ الزام لگایا تھا کہ وہاں پہ وہ 300 ایکڑ کی کتنی زمین جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے دو, میں نے نہیں دیا ہے, تو اس پہ وہ میرے خلاف ہو گیا کیونکہ جی یہ ماضی کی حکومتیں اس طرح سے نوازتی رہی. تو وہ تو یہ کہہ رہے تھے علیم خان کے حوالے سے. اچھا, دوسرا قیوم صدیقی صاحب جو لاہور ہائی کورٹ میں جو جیسے شاہد کریم صاحب نے اس روڈا کا جو پورا پروجیکٹ تھا روڈا اتھارٹی کو ہی, اس پہ ہم نے پروگرام بھی کیا تھا 3 سال پہلے بڑا, میں نے اس پہ تو اس کا لنک بھی ہم دے دیں گے. تو وہ جو غیر آئینی قرار دیا تھا, یہ 14 پٹیشنز تھی جو اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں گئیں. اگر آپ کہیں تو میں ان کے نام بھی بیان کر نہیں وہ ٹھیک ہے, 14 پٹیشن جو امپورٹنٹ ہے دے دیں آپ نام. اس میں حسن علی رانجھا ہیں, پبلک انٹرسٹ لا ایسوسیشن, اس طرح سے جو 14 پٹیشنرز ہیں وہ گئے ہیں. اس پہ بنیادی طور کے اوپر یہ مسئلہ ڈسکس ہوا ایک تو کہ جو لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت جو یہ روڈا اتھارٹی کے قیام کے لیے یہ زمین دی گئی, تو کیا یہ زمین دینے کا جو معاملہ ہے اس قانون کے تحت, اس لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت, کیا ایک زرعی زمین یا وہ زمین جو قابل کاشت ہے کیا وہ دی جا سکتی ہے؟ تو لاہور ہائی کورٹ میں جیسے شاہد کریم صاحب کے فیصلے میں اس کا جواب دیا گیا کہ زرعی زمین اور قابل کاشت زمین کو اس مقصد کے لیے نہیں دیا جا سکتا. پھر اس کے بعد روڈا کا جو ایکٹ بنا اس کے اندر خود یہ لکھا گیا کہ جو بھی پروجیکٹس ہوں گے ان کا پہلے پراپر PC1 ہوگا. تو PC1 ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا شروع سے, بالکل ماسٹر پلان ہی نہیں تھا, ماسٹر پلان ہی نہیں تھا, اس کے بغیر ہی جو ہے وہ سب کچھ کیا گیا. اور اس وقت بھی اس بات کا ان تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا کہ یہ آپ دریا کی زمین اور جو زرعی زمین ہے آپ اس کے اوپر یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز نہ بنائیں, یہ نہ صرف آنے والے وقت کے لیے خطرہ ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی مسائل جو ہے وہ ہوں گے. جہاں پہ ہم موسمیاتی تبدیلیوں کی بات کرتے ہیں جی کہ پوری دنیا میں موسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے, پاکستان اس کا شکار ہے, وہیں پہ قیوم صدیقی صاحب جو ہماری پاکستان کے اندر ہماری اپنی بھی کچھ کوتاہیاں ہیں, نالوں کے اوپر کچھ کوتاہیاں, نالوں کے اوپر کنسٹرکشن. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں حکومتوں سے طاقتور ہو گئی ہیں. یہ کوئی مذاق ہے یار. میں یہ رونا, اصل رونا تو یہ ہے آج بھی اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا جائے, پتہ لگے کہ کون ذمہ دار ہے, کون کرے گا یہ سب. اصل مسئلہ سارا یہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ وہ کہیں سیاسی مسئلے آ جائیں گی, کہیں پہ کچھ آ جائے گا, کہیں اور انٹرسٹ آ جائیں گے. تو ابھی بھی اس ایشو کو, کیونکہ ہم ہر 5-10 سال 15 سال کے بعد اس طرح کی صورتحال کا ہمیں سامنا رہتا ہے, تو اس کے لیے ہمیں پراپر قانون سازی کر کے کوئی ایسا میکانزم تیار کرنا چاہیے کہ جو دریائی رستے ہیں اس کی اتنی حدود سب کچھ موجود ہے بھائی جان, سب کچھ موجود ہے, اور وہ سب کچھ ختم بھی کیا سوات اور ادھر جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں گے وہاں پہ کچھ ہوا, دیکھیں نا وہاں پہ NOC ہوٹل بنانے کی اجازتیں کنہوں نے دی؟ حکومتوں نے دی. اور تو یہ حکومتیں, میں وہی تو کہہ رہا ہوں بھائی میرے, یہ جو قبضہ مافیا ہے, یہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں والے لوگ ہیں, یہ حکومتوں سے زیادہ طاقتور ہیں یار. آپ نے دیکھ لیا کتنے کیسز آپ نے یہاں پہ دیکھے, کیا کچھ نہیں ہوتا رہا یار. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ وقت کا چیف جسٹس بیٹھ کے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کے ساتھ بارگین کرتا رہا, آپ کے سامنے ہے. دریا ٹاؤن اب مجھے یاد ہے ملک ریاض یہاں پہ تھے تو ثاقب نثار نے کہا, یہ حالانکہ دوسرے کورٹ کے اندر لگا ہوا تھا, تو ثاقب نثار کہتے کہ بھی 1000 ارب دو تو میں تمہارا معاملہ طے کرا دیتا ہوں, دوسرے بینچ ڈیل کروا دیتے ہیں. تو پھر وہ 461 ارب پہ وہ بھی ساری جنگلات کی زمین اور جنگل کاٹا گیا, اور اس کے بعد یہ بیریا ٹاؤن کراچی والا معاملہ کی بات کر رہا ہوں, یہ والا بات ہے نا. اس کے اوپر بھی جو ہے وہ یہ بات دیکھنے والی ہے, اور اس پہ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. افسوسناک صورتحال مطلب اب پھر دیکھیں تاریخ میں
یہ وہی تھے نا جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر اچھا نقوی مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے حوالے منیب سے اختر صاحب، آپ یہ جب عمران خان صاحب یہاں پہ چڑھائی کی تھی اسلام آباد پہ تو کہا تھا H9 میں جا کے ان کے لیے جلسے کے انتظامات کرو، اور پھر وہ ڈی چوک آ گئے تھے، وہ کنٹمپٹ کا میٹر تھا، وہ بھی ابھی تک پڑا ہوا ہے، پینڈنگ پڑا ہوا ہے. بہرحال اچھا میں ایک وضاحت یہ کر دوں کہ لیکن اعجاز الاحسن صاحب اور مظاہر نقوی صاحب کے ساتھ پھر تاریخ میں کیا ہوا؟ جی دونوں استعفے دے کے جو ہے وہ یہاں سے گئے ہیں، اور مظاہر نقوی صاحب کے لیے آپ لفظ جسٹس یوز نہیں کر سکتے اب اس سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے مطابق. مظاہر نقوی صاحب تو کرپشن کے کیسز جو ہیں جو ان کے اوپر کمپلینٹس تھیں وہ معاملہ ثابت ہو چکا تھا. جب ان کو لگا تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ پینشن بچا لی جائے، تو وہ کوشش بھی بہرحال ان کی ناکام ہوئی. لیکن اعجاز الاحسن صاحب کے حوالے سے مستعفی ہونے کا معاملہ ہمیں ابھی تک جو ہے وہ پراسراریت اس معاملے کے اوپر ابھی بھی جو ہے اس پہ ایک دبیز چادر ہے. تو اپنا عباسی صاحب، یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہوا ہے کہ جو اب چھٹیوں کے بعد جب بینچز شروع ہوں گے اس میں کوئی ریسٹرکچرنگ کی ہے انہوں نے کہ کچھ مقدمات جو ہیں وہ جو سنگل بینچ ہیں جیسے سردار اعجاز اسحاق اور بابر ستار صاحب، ان کو کہا گیا ہے کہ وہ سنگل بینچ نہیں، ان کی ڈی بی بنا دی گئی ہے جو کہ ٹیکس میٹرز کو سنے گی سارا دن، پورے صبح سے لے کے شام تک. تو اس پہ بڑی لے دے ہو رہی ہے کہ جی ان سے مقدمات واپس لے لیے گئے ہیں، ان کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا. بھائی یہ ٹیکس کے مقدمات بھی تو انہیں کے ہیں نا، یہ عوام کے ہی ہیں نا، یہ بھی تو ڈیسائیڈ ہونے ہیں نا. اور پھر یہ نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے اندر میرا خیال ڈیسیژن ہوا تھا، یہ بھی ڈیسیجن ہے. اور تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے حالات کیا ہیں اس وقت؟ دیکھیں خبر تو قیوم صدیقی صاحب یہی آئی ہے کہ جی جو ججز ہیں جسٹس بابر ستار صاحب ہیں اور جسٹس اعجاز اسحاق صاحب ہیں، ان کے جو سنگل بینچز ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں، اور دونوں ججز کا ٹیکس سے متعلق کیسز کے لیے جو ہے وہ خصوصی بینچز تشکیل دینے کا معاملہ کیا گیا. اسی طرح سے جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب کے حوالے سے بھی کہا گیا جی کہ ان کے جو کیسز ہیں وہ دوسرے بینچز کو منتقل کیے گئے ہیں جو بطور سنگل جج سن رہے تھے. جی اور اس میں عافیہ صدیقی کے کیس کے بارے میں بھی اس میں کوئی ایک کیس ہے یا ایک بلک کے اندر ہے جو تھے دوسرے بینچ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اور کابینہ کو جو توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے تھے وہ عافیہ صدیقی اور اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ ٹرانسفر کیے گئے ہیں. لیکن یہ اب ٹرانسفر اگر نئے بینچ میں جا کے معاملہ لگتا ہے تو جب جا کے دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیا واقعتاً وہ کیسز ٹرانسفر ہوئے ہیں یا ان کو، کیونکہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس میں تو صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ججز ٹیکس کے کیسز سنیں گے اور یہ ججز فلاں کیسز سنیں گے. دوسری طرف یہ بات بھی درست ہے کہ ایک کیس جو کاگنیزنس لی ہو کسی بینچ چلتا رہا ہے، پارٹڈ میٹر ہو چکا ہے، تو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس کو واپس لینا ہے، یہ زیادتی والی بات ہے. کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک بات، اس کے اوپر بھی ایک سوال بہرحال موجود ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملات کیا چل رہے ہیں؟ سر اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملات آپ کے سامنے ہیں، اس کو تو کوشش ہوتی رہی ہے اور ابھی تک ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ معاملات سسٹم جو ہے وہ جوڈیشل سسٹم چوک ہی رہے. ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی، اور اطہر من اللہ صاحب کی یہ جو تقریر تھی اس میں بھی پھر انہوں نے کہا کہ میں نے جج کیسے لگائے تھے اور یہ سارا کچھ. تو وہ جو موصوف ججز بیٹھے ہیں ان کی حت المقدور کوشش ہے. معاملہ ہوتا ہے عام کیس ہوتا ہے کسی عام شخص کا، لیکن اس میں آرڈر موسٹلی ہم نے دیکھا ہے وہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف نکل آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی روایت رہی، یا کیبنٹ کے خلاف، یا وزیر اعظم کو تو انہیں عدالت تھونپ دو، یہ کر دو وہ کر دو. اچھا پھر یہ بھی تھا کہ ایک جج صاحب کے بارے میں تھے جیسے آپ نے کہا کہ وہ ٹیکس میٹر میں اب ان کو بھیج دیا سردار اعجاز اسحاق صاحب کہ وہ اپنا استعفیٰ بھی تیار کر کے بیٹھے ہیں. وہ احسن بون کے ساتھ خاص کر جو ان کا مکالمہ ہوا تھا اس سے بھی ایک چیز جو ہے وہ سامنے آئی تھی. تو ابھی تک جو ہے یہ ججز اسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا پھر ایک اور معاملہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، سب سے اہم ایشو ایک اور ہے، اور وہ ایشو اس وقت مزید اس کو مطلب ہے اس میں اب زیادہ اس کو کارگر کیا جائے گا کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو ہے وہ 9 مئی کے جو کیسز تھے بانی پی ٹی آئی کے، اس میں تو ان کو ضمانت ملی. ٹھیک ہے، اب یہ تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ والا جو معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس میں ہے کہ اس کو ایز سون ایز پاسبل سماعت کے لیے لگایا جائے، جبکہ رجسٹرار آفس جو ہے وہ واضح طور کے اوپر کہہ چکے ہیں کہ نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے جو میکنزم ہے اس کے تحت یہ فلاں سال میں اپنے نمبر پہ لگے گا. ٹھیک ہے، لیکن اس کیس کو لگوانے کے لیے ہفتے میں
ایک دو دن ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ یوتھیوں کی جو ہے وہ تحریک انصاف والے جو لوگ ہیں وہ بڑے پیمانے پہ آئے ہوئے ہوتے اچھا ہیں. میں تو اور یہ سارا میں آپ کچھ- کو بات بتاؤں, یہ جو سارے مقدمات ہیں ان کو دیکھ کے اور ان کی رفتار کو دیکھ کے اور جس طرح سے یہ بنائے گئے ہیں نا, مجھے یہ شک پڑتا ہے کہ آیا ان مقدمات کا مقصد کچھ سزا دینا بھی ہے یا اور کوئی مقصد ہے. تو میں سچی جو ان سی بات ہے, مجھے بہت سارے تحفظات ہیں جس طرح سے یہ کیسز بنائے چلائے. اور ایک اڑتی اڑتی خبر آ رہی ہے. ہاں کیا کہ موصوف کو یہ جو اڈیالوی ہیں, اڈیالہ جیل میں جو پڑے ہوئے ہیں, ان کو کہیں یہ کوشش میں ہے کہ مجھے باہر بھیج دیا جائے, بے شک اب عرب کنٹریز میں ہی کیوں نہ بھیجو. یہ آپ کی اطلاعات ہاں ہوں گی. مطلب یہ میں کہہ رہا ہوں خبر آئی ہے, یہ نہیں کوشش خبر ہو رہی نہیں. ہے. دیکھیں آپ جرنلسٹ ہیں, آپ ذمہ داری سے بات کریں نا. باتیں آ رہی ہیں, یہ افواہ ساز افواہ ساز فیکٹریاں ہیں اور چیزیں ہیں. اور اس میں دیکھیں اس نے پھر دوسرا دیکھیں پریشر ٹیکٹس اس نے زیادہ بڑھا نہیں دیے, استعفے, بلیک میلنگ پریکٹسز. اس سے تو ٹھیک ہے نا, مجھے تو کہیں کوئی دباؤ نظر نہیں آ رہا تو کہ استعفے دینے سے کسی کو کس فرق پڑا ہو. اب تو وہ میرا خیال شاید 29 اگست کو قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا. آج کیا تاریخ ہے؟ یکم سپٹمبر کو, 1 ستمبر کو. ہاں آج 29 ہے میرا خیال. جی آج 29 ہے. ہاں تو یکم اچھا سپٹمبر وہ اس پہ لکھا ہوا تو 29 تاریخ وہ ہنگامی طور پہ ہوگا سر. سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں, بہت سارے ان کو پابند کی, قومی اسمبلی کو ملنا اور چاہیے. ہر حلقے کے ایم این اے کو پابند کیا جائے. ٹھیک ہے کہ وہ اپنے حلقے میں بیٹھے, اپنے لوگوں کی دیکھیں وہاں پہ. تو آپ نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا اب. ہاں مطلب بے شک اجلاس میں یہاں پہ ہیں, اور اس کے بعد ان کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنے حلقے میں بیٹھے, جیسے آپ کہہ بھی رہتے. ابھی وہ حالات تو سیاسی پارلیمنٹ کا ہے, پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے بھی تو دیکھ رہے ہیں نا معاملات کہاں کیا ہو رہا ہے, حکومتوں کی کارکردگی اور اس کے اوپر کیا اقدامات کیے جا سکیں, اس کے اوپر بھی تو ڈیسیژن لینا ہے کہ نہیں لینا. سیلاب سے تباہ کاریاں ہیں, لوگوں کی دیکھیں 3 آرز جو ہیں وہ اس وقت ریہیبلیٹیشن, ریلیف اور ریسکیو. ہاں یہ 3 جو ہیں چیزیں, پہلا ریسکیو ہے, پھر ریلیف ہے, پھر ریہیبلیٹیشن ہے. اب اس کے بعد ابھی جب یہ پانی بیٹھنا ہے, پانی اپنی ایک وبائی امراض وہ ہوتے ہیں, جی بالکل, لوگ بے گھر ہوئے ہوئے ہیں, ان کی جان مال. اچھا سر مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تو یہ ہم اپر پنجاب میں دیکھ رہے ہیں, یہ جو ورسٹ کنڈیشن ہے یہ تو پورے سندھ تک چلتی جائے گی نا, جیسے جیسے پانی ڈاؤن سٹریم. سندھ کے پاس کافی رسپانس ٹائم ہے, سندھ کے پاس ہے, اور وہ سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم جی مکمل طور پہ تیار ہیں, اور سندھ میں کیپیسٹی بھی ہے. آپ کے مظفر گڑھ کی کیا صورت حال ہے؟ مظفر گڑھ کی سر, مظفر گڑھ آپ کا آموں کا باغ بچا ہے کہ نہیں سر؟ بہت الارمنگ سچویشن ہے, بہت زیادہ. اب مظفر گڑھ کی یہ صورتحال ہے کہ 2 دریاؤں کے درمیان میں ہے. ٹھیک ہے, اس طرح ہو کے بیٹھے کیمرے کی طرف. ایک سائڈ پہ سندھ ہے, ٹھیک ہے, ایک سائڈ پہ چناب ہے, اور دونوں دریا بپھرے ہوئے ہیں, لیکن چناب تو بہت زیادہ ہے, کیپیسٹی سے زیادہ چناب کے اندر پانی ہے. اور اس کو جو راستے میں ہیڈ ورکس ہیں یا براج ہیں یا برجز بنی ہوئی ہیں, ان کو بچانے کے لیے ان سے پہلے جو ہے جو کچے کا ایریا کہلاتا ہے, یا وہ ایک پانڈ ایریا بنایا ہوا ہوتا ہے. انگریز دور میں پانڈ ایریا بنائے گئے تھے کہ جب بہت زیادہ فلڈ آئے گا تو اس کو پھیلا دیا جائے گا, اور پھر وہ جو برج سے گزرے گا تو وہ متعلقہ اس میں گزر جاتا کہ برج کو نقصان نہ ہو. تو وہاں پہ وہ پھر بند بنائے ہوئے تھے, بند اب توڑے جا رہے ہیں. ملتان شہر کو بہت زیادہ خطرہ ہے. ملتان شہر کو بچانے کے لیے جو ہے وہ قادر پور اور ہیڈ محمد والا بند جو ہے وہ توڑے گئے ہیں. آج میں نے سنا ہے کہ شیر شاہ والا بند توڑ دیا گیا ہے. اور یوں یہ جو ضلع مظفر گڑھ ہے, مظفر گڑھ شہر سے لے کر علی پور ہیڈ پنجنت تک, یہ پورا کا پورا جو ہے وہ ریڈ سرکل پہ ہے. تو اور کوئی ایشو جہاں زیب عباسی صاحب آپ کے فل کورٹ میٹنگ بلا رہے ہیں آپ کے نہیں بلا رہے؟ جوڈیشل ایئر شروع ہو رہا ہے. فل کورٹ تو قیوم صدیقی صاحب وہ آپ ہی نے خبر دی تھی کہ یہ فل کورٹ جو ہے وہ ہوگا. اور یہ میرے ہاں یہ میرے خیال میں 1 ہفتہ پہلے آپ نے یہ بات کہی تھی کہ اچھا اس پہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ 3 یا 4 دن پہلے چیف جسٹس آف پاکستان یا افریدی صاحب ایک دن بار روم میں آئے ہیں. بالکل, جو وہاں پہ انہوں نے کہا ٹاک کارنر میں جی, اور انہوں نے کہا جی کہ میں نے وکلا کے ساتھ جو ہے وہ چائے پینی ہے. صحیح ہے. اور پھر وہ سنا یہ ہے کہ وہاں پہ چیف جسٹس کا اپنا کپ ہوتا ہے نا, تو وہ لے کے آیا تو انہوں نے کہا نہیں میں جو ہے وہ عام کپ میں پیوں گا, وکیلوں والے کپ میں. ہاں, اور پھر وہ جو کیک ہوتا ہے نا, وہ جو سا وہ عام ملتا ہے چائے کے ساتھ نہیں کھاتے آپ, کیا کہتے ہیں اس کو, فروٹ کیک کو جو سا ملتا ہے. تو اس نے وہاں پہ وہ آپ بلایا گیا اور اس کے اوپر لیمو نچوڑ کے انہوں نے کہا یہ کھا کے بیٹھو. یہ کس کا مشورہ تھا؟ یہ منظور گیلانی صاحب ہمارے جو ہے ان کا مشورہ تھا. اچھا, تو صدیقی صاحب یہ اصل میں مس انڈرسٹینڈنگ ایک اس وقت پیدا ہوئی بٹوین وکلا
ایسوسیشنز اور سپریم کورٹ میں، جب سپریم کورٹ نے اپنے اعلامیے میں یہ کہہ دیا کہ ہم نے تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد سپریم کورٹ رولز 2025 جو ہیں وہ اب اپروول کیے ہیں اور اب ہم یہ جاری کر رہے ہیں، تو اس پہ سب سے پہلے ریئیکٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے کیا کہ جناب اگر آپ نے ہم سے کوئی مشاورت کی ہے، ہم ایک اسٹیک ہولڈر ہیں، تو آپ ہمیں میٹنگ منٹس بتا دیں تاکہ ہم اپنی درستگی کر لیں۔ پھر یہی اسی طرح کا ہی ایک اعلامیہ پاکستان بار، شاہد وحید صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنی تھی نا، جی جی، پھر اسی نوعیت کا ایک مطالبہ جو ہے وہ پاکستان بار کونسل کی طرف سے بھی کیا گیا کہ جناب آپ نے ہم سے بالکل بھی نہیں پوچھا، اور بالخصوص جو فیسوں میں اضافہ جو کہ اس کے اوپر ہم بات کرتے رہے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 37D میں یہ کہا ہوا ہے کہ فوری اور سستا انصاف ہوگا، تو اس پہ یہ تحفظات ہیں جی کہ آپ نے انصاف مہنگا کر دیا ہے۔ تو وہ جو بار روم میں وکلاء کے ساتھ ایک بیٹھک جو چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ فریدی صاحب کی ہوئی، اس میں باقاعدہ کہتے ہیں جی کہ یحییٰ فریدی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے وکلاء کو یہ کہا کہ ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، اور اس کمیٹی میں جسٹس شاہد وحید ہیں، جسٹس عرفان سعادت خان ہیں، جسٹس عقیل عباسی اور جسٹس نعیم اختر افغان ہیں، اور آپ اپنی تجاویز دیں۔ ابھی جب ہم باہر آ رہے تھے تو میں سپریم کورٹ کے نوٹس بورڈ کے اوپر پڑھ رہا تھا، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے 2 سپتمبر تک وکلاء سے کہا ہے کہ آپ ہمیں تحریر تجاویز جو ہے وہ اس حوالے سے دیں، تو وہ اس چیز کو فل کرنے کے لیے فل کورٹ میٹنگ میں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ بھئی اس میں معاملات آئیں گے جو سب جوڈیس میٹر ہے، ختم ہو گیا، وہ تو کانسٹیٹیوشنل بینچ کو چلا گیا، کانسٹیٹیوشنل بینچ اس کو سماعت کرے گا، 26ویں ترمیم پہ جو فل کورٹ والی جسٹس منصور کہتے ہیں انتظامی سطح، اب مطلب آپ کہتے ہیں کہ وہ پانی گزر گیا، ہاں بالکل بینچ کے سامنے لگ گیا، اور وہ سارا کچھ میرے خیال میں آ بھی سکتا ہے۔ نہیں، کس طرح سے آ سکتا ہے؟ وہ تو یہ تھا کہ طے کیا جائے کہ 191A جی کے بعد جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز بنیں گے یا نہیں بنیں گے، تو وہ اس وقت تو کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں بنا۔ شاہ جی بات تو کر سکتے ہیں نا، آپ کی اپنی خبر تھی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ جی بات بھی نہ کریں، آپ کی اپنی خبر تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ 26ویں ترمیم کے خلاف اتنا ذاتیات پہ اس وجہ سے اترے ہوئے تھے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بننے سے پہلے یہ جو ہے وہ لگ جائے، تو جب کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے، ہاں اسٹے کر دی جائے، کانسٹیٹیوشنل بینچ بن گیا، اس میں سماعت ہو گئی، اس پہ نوٹسز ہو گئے، تو اس کے بعد اب یہ معاملہ سب جوڈیس ہے، اور اس میں اب کوئی جج بول ہی نہیں سکتا۔ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں بات طیب صاحب کی بات بڑی لاجیکل ہے جناب، بڑی لاجیکل بات ہے، وہ کیسے ایجنڈے پہ آ سکتا ہے ایک معاملہ جو کہ سب جوڈیس ہے؟ وہ تو یہ بات بھی کہتے ہیں جی کہ جب 26ویں ترمیم سے پہلے فل کورٹ اجلاس بلانے کے حوالے سے بھی کچھ تیاری تھی، لیکن وہ بندے کہتے ہیں پورے نہیں ہوئے، وہ تو چیف صاحب وہ تو بہت ساری چیزیں ہوئی تھیں، وہ تو ایک اجلاس بھی ہوا تھا جس اجلاس کے اندر طے تھا کہ جناب وہ 3 نومبر والی صورتحال پیدا کی جائے، ایک اسٹے آرڈر جاری کر دیا جائے، لیکن وہ پھر خبر آگے کہ شاہ جی تو بنا رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے منصور علی شاہ صاحب ایک مرتبہ پھر بات نہیں کریں گے یار، نہیں بات تو کر سکتے ہیں، نہیں کریں گے، پابندی تو نہیں ہے نا سر، نہیں کریں گے۔ منصور علی شاہ کو جسٹس جمال خان مندوخیل نے بھی ایک لیٹر میں تنبیہ کی تھی کہ شاہ جی تھوڑا ہول ہاتھ رکھو، یہ معاملہ اب سب جوڈیس ہو چکا ہے، لیکن بات کر میں پابندی تو نہیں۔ چلیں جناب، یہ جہانزیب عباسی مسلسل جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں کہ جناب 26ویں ترمیم والا معاملہ ضرور اٹھائیں، مشورہ نہیں، تو شاہ صاحب آپ کو جہانزیب عباسی صاحب کے مشورے پہ بالکل عمل نہیں کرنا چاہیے۔ شرائع دستور سے EQS لائیو سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔